جس سے خیر بھی صادر ہوتا ہے اور
شر بھی صادر ہوتا ہے، جس کے استعمال سے ہم جنت کے اہل بھی بن سکتے ہیں اور جس کے غلط استعمال سے ہم دوزخ کے بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ہماری اپنی زبان۔ آج کا موضوع ہے آفات اللسان، زبان کی ہلاکتیں، زبان کی تباہیاں، زبان کی بربادیاں، اور اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی یہ آیت، سورہ قاف کی آیت نمبر 17، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد انسان کے لیے دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے ہر قول کو، ہر جملے کو وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ اس یتلقى المتلقیان، انسان کے دائیں بائیں اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی انتظار میں ہیں، قعید ما یلفظ من قول، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سینٹنس، کوئی ایک شبد انسان کی زبان سے نکالنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوری اسے اپنے ریکارڈ میں، اپنی تحریر میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے ریکارڈ کرتے ہیں، انسان کے سارے اعمال کا ریکارڈ جو تیار کیا جا رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے گردن میں اس کے اعمال کا توق ڈال دیا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اسے ہم قیامت کے دن نکالیں گے، اس کے گلے سے اس کا ریکارڈر نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد اس انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے اقرأ کتابک، یہ پڑھ لے تو اپنا نام اعمال، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب و کتاب کے لیے یہ ریکارڈر تیرے لیے کافی۔ محترم سامعین، معزز حضرات، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی اہمیت بھی بتائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں، نہ صرف ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بلکہ ہمارے جسم سے صادر ہونے والے تمام افعال، حرکات و سکنات، یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہے۔ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، جملے جملے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہو، اس سے آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی جملہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اس سے انسان جہنم کا والی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی، اس قول کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کے لیے پکارا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر اچھا جملہ، اچھی بات، بہتر بات، احسن قول کس کا ہو سکتا ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ زبان اللہ کی طرف صدائے بارکش لگانے والی ہو، پکارنے والی ہو، تو سب سے اچھا انسان کہا گیا جس کی زبان سب سے اچھی ہو۔ اور کون ہے؟ اس آیت میں تفسیر میں دیکھیں تو
تو مؤذن کی فضیلت بیان کی گئی، مؤذن کی جو 5 وقت اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اگر قرآن کے اس معنی کی وسعت میں جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا بھی مراد ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا فرض جلیل ادا کرنا بھی ہوتا ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، جسے جہاد باللسان کہیں گے، یہ زبان کا جہاد، اللہ کی طرف بلانا، زبان کو کلمہ توحید کے لیے استعمال کرنا، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کے لیے، سنتوں کی دعوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اگر استعمال ہوتی ہے تو قابل تعریف ہے، ورنہ قابل مذموم ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک جملہ بھی آپ نکالیں گے تو فرشتے نوٹ کر لیں گے۔ اب انسان کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ بول رہا ہے، اور بولنے سے پہلے اگر وہ تول لیتا ہے تو اس کا بول اس تول کے حساب سے نکلتا ہے، اگر اسے بولنے کی وہی عادت ہے بس بڑھتا جا رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ کیا وہ بول رہا ہے، اور پھر عین ممکن ہے کہ اسی جملے کی وجہ سے اس نے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ نکال دیے ہوں، ناشکر کے جملے کہہ دیے ہوں، یا کسی کو کسی کی دل آزاری کے لیے استعمال کیا ہو، کسی کو تکلیف دینے کے لیے زبان کھولا ہو، تو جہنم کے لیے اس کی زبان کے جملے کافی ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم نیت کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے، اور سب سے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو ذکر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ سب سے پہلے حدیث پڑھنے والوں سے، حدیث کے طالب علموں سے، دین سیکھنے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم پہلے اپنے اندرون کو پاک صاف کرو، اس کے بعد آخری حدیث جو ہے کلمتان، 2 جملے، تو وہ بھی درست ہو جائے۔ اگر دل درست ہو گیا تو تمہاری زبان بھی درست اور پاک ہو جائے۔ یہ دونوں احادیث کے اندر بڑی جو ہے ربط پایا جاتا ہے، تعلق پایا جاتا ہے۔ دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے دل کی اصلاح، جس کے لیے یہ بہترین موسم ہمیں دیا گیا ہے رمضان مبارک کا، اس لیے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ خاص طور سے آپ ناظرین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتایا کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، سب چیزیں کنٹرول کر رہا ہے، کھانے پر کنٹرول، پینے پر کنٹرول، برائیوں سے کنٹرول، لیکن اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو قول زور نہیں چھوڑتا، جھوٹ بکنا، یعنی جھوٹ کا زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، زبان کا غلط استعمال نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں جو دن بھر صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اصل روزہ کنٹرول کرنے کا نام ہے، اسی کو الصوم کہا گیا، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، اور اسی کو صبر کہا گیا، کنٹرول کرنا ہے۔ اصل ان کنٹرول ہونے کا نام روزہ نہیں ہے۔ سارے معاملات میں زبان پہ بھی کنٹرول ہو، پیٹ پہ بھی کنٹرول ہو، دل و دماغ پہ کنٹرول ہو، ہاتھوں پہ کنٹرول ہو، پیروں پہ کنٹرول ہو، اب ہماری آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول، کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم ہر معاملے میں دیکھ رہے ہیں، بے دریغ کھا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ، برکتیں ہیں، کھاؤ کھلاؤ۔ یقیناً کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، کھلانا بھی جو ہے 22 اجر و ثواب ہے، لیکن کتنا کھانا ہے؟ حضور صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم کھانا کم سونا اور کم بولنا عقل مندی کی علامت ہے. زیادہ کھانا زیادہ بولنا زیادہ سونا نادانی بیوقوفی کی علامت. اور سب سے زیادہ کھایا جانے والا یہ مہینہ ہے. حالانکہ ہمیں ترغیب کر رہا ہے, یہ مہینہ ہمیں صدا لگا رہا ہے کہ تم کنٹرول کرو, کھانے پر کنٹرول, خواہشات پہ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول. یہ اگر سیکھ جائیں گے تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ بچاتا ہے انسان کو ہر بری بات سے, ہر برے کام سے. اگر اس کا تقویٰ اسے نہ بچائے تو حقیقت میں اس نے زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے نماز کو ملا دیتے ہیں. روزے کے مہینے کو نماز سے جوڑ دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا تعلق رمضان کے روزوں سے, اس لیے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں رمضان ہی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے روزے نماز کو روزے سے جوڑ کر یہ بتلایا ہے کہ جس طرح مہینے میں سال میں ایک مہینہ روزہ فرض ہے, اسی طرح سال میں ایک مہینہ نماز فرض ہے. اس کے علاوہ 11 مہینے کو نماز پڑھنا نہیں, چھٹی ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اصول نہیں بتلایا. ہمیں جو اصول بتلائے گئے ضابطے زندگی کے, نماز ایک اصول کا پابند بناتا ہے, روزہ ہمیں اصول اور نظم کا پابند بناتا ہے. ہمارے اندر وقت کی قدر, نظم کی اہمیت, اجتماعیت کی اہمیت اور محتاجوں کا خیال, اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا شعور, احساس ذمہ داری, یہ ساری خوبیاں روزہ میں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اگر ہم روزے کو سمجھ لیتے ہیں, ہمارا اٹھنے والا قدم نیکی کی طرف جائے گا اور اجر پائے گا. کھلنے والی زبان کھلے گی تو اجر پائے گا. یہ ہاتھ جب اٹھیں گے کسی کی مدد کے لیے اٹھیں گے, تعاون کے لیے اٹھیں گے اور خیر کے لیے اٹھیں گے. اس طرح ہمارے جسم کا ہر عضو, ہر باز نیکیوں کو لوٹے گا. ورنہ ایسا ہو جائے گا قیامت کے دن, جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ انسان قیامت کے دن جھوٹ بہت بکنے لگے گا, وہ پھر بھی زبان کا غلط استعمال کرے گا وہاں پر. تو یہاں تک کہ جب اس کے جسم سے آوازیں آئیں گی, ہاتھ اس کو صاف صاف بیان کرے گا اللہ کے سامنے کہ ہاتھوں سے اس نے کیا کیا تھا. اس کے پیر بیان کر دیں گے, پیروں کو بھی زبان ہوگی, وہ بیان کریں گے. اور جو یہ زبان بکتا تھا اس زبان پہ تالا ڈال دیا جائے گا. نوچ کھائے گا اپنے جسم کو, تو جسم کی ہر عضو, ہر بوٹی بوٹی بول پڑے گی انتقنا اللہ الذی انتق كل شیء. انسان تو مجھے کیوں لوچ رہا ہے, اس کا بدن کہے گا, ہر عضو ہر بوٹی بوٹی کہے گی. آنکھوں سے آوازیں, زبان اس کے کانوں سے آوازیں, جسم کے ہر عضو سے آوازیں آئیں. انتقنا اللہ الذی انتق كل شیء. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زبان دینے والا اسی نے آج ہم کو اس نے زبان دے رکھی. تو زبان بے زبان ہو جائے گی اور سارے جسم کو زبان ہو جائے گی قیامت کے دن. آئیے سب سے پہلے ہم اس ماہ صیام میں آفات اللسان, زبان کی ہلاکتیں اور تباہیاں, زبان ہمیں کہاں کر لے جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی کہ ایک جملہ انسان کے لیے, ایک بندے مومن کے لیے رفع درجات کا باعث ہوتا ہے, اور ایک ہی جملہ زبان سے نکلا ہوا جہنم میں داخلے کا باعث ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے بارے میں فرمایا, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کو اضافہ کرتے ہوئے فرمایا, میں یزمن لی
زنا سے بدکاری سے بچنے کی، اگر کوئی مجھے ضمانت دیتا ہے تو اضمن له الجنہ، تو ایسے پارسا نیک متقی انسان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت پیاری ہے نہیں ہے؟ ہم نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہو، جنت میں جائے، جنت کے اہل بنے، یہی مقصد ہے۔ اور دو لفظ سے بچے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بڑی کامیابی یہی ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ ہونا۔ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے جو آج ہمارا تصور، ناقص تصور بنا ہوا ہے، ہمارا ایک مقصد بنا ہوا ہے کہ خوب کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، ساری سہولتیں مہیا ہو، ہمیں آرام کی عیش کی زندگی گزاریں۔ یہ تو کافر بھی گزار رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کافروں کے لیے اس دنیا کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ جنت بنا دیا ہے۔ یہ دنیا کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن بندے کے لیے سجن قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور یہی دنیا ایک کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی جنت ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ابھی مل جائے، ابھی مل جائے، کل نہیں، کل پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو ہوتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مومن، سچا مومن، رمضانی مومن نہیں، رمضانی مسلمان، ربانی مسلمان، رمضانی مسلمان، ربانی مسلمان، ہر وقت مسلمان رہتا ہو، رمضان میں مسلمان رہنا، یہ ڈپلیکیٹ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان کو، اس اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ کون سے؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے دشمن، تمہارا پلان ہے، اس سے بچتے رہو۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہوں گے تو شیطان خود بخود چھوٹے گا، پیچھے چھڑا لے گا۔ اور اگر اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوئے تو ضروری ہے لامحالہ شیطان لگ جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کے امتحان کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ہماری یاد سے، ہماری ذکر سے، دین سے، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ہم کون بار شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلط کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کا وہ یار بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اسے گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ نہ صرف گمراہ کرتا ہے بلکہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں داخل کرا دے۔ یہ اس کی کوششیں ہیں، ہر طریقے سے ہو رہی ہے کوششیں اس کی، چومکھی اس کی فائٹ ہوتی ہے، چو طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہر طرح سے وارد ہوگا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور کسی بھی طرح ہم کو نیکیوں کو کمانے نہیں دے گا، نیکیوں کو محفوظ کرنے نہیں دے گا۔ اگر نیکی کر بھی لیتے ہیں تو نیکی کو تباہ کر کے چھوڑ دے گا۔ مثلا ہم نے روزہ رکھا، نماز رکھا، خیرات کیا، صدقہ کیا، عمرہ کیا، حج کیا، بڑے بڑے نیکیاں کیے، تو گنواتا پھرے گا، گنواتا پھرے گا، بات کچھ تھی کچھ اور ملا کر پیش کر دے گا، کہے گا کہ ابھی بھی میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، ایسا واقعہ پیش ہو گیا، اور کہے گی میں رات کو اٹھی تہجد کی نماز پڑھی کے دیکھتی ہوں اچانک ایسی حالت پیش آ گئی۔ تو بیان کرنا تھا، تو اپنا واقعہ بیان کرنا تھا، تو بیان کرنے کی چیز ضروری تھا، تو جو بات تھی بیان کر، یہ نماز کو، تہجد کی نماز کو، روزے کو، صدقہ خیرات کو اس کے ساتھ اٹیچ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اپنی پارسائی بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یا تم اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو، وہ عالم بمن اتقى، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم بہتر متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے متقی وہی انسان ہے، سب سے اشرف، سب سے عزت والا، شرافت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، سب سے زیادہ دولت والا نہیں ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تقوی کو کمانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اب رمضان چھوٹ رہا ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے، کیا ہمیں فکر لائق ہوئی کہ ہم اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹیں، دل کو تقوی سے، اخلاص سے معمور کریں، منور کریں؟ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بات
دل پر شاد گزرتی ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا قول ہے کہ دل جو ہے اخلاص کو پسند نہیں کرتا، جگہ نہیں دیتا. دل یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھاوا پیدا ہو، شہرت پیدا ہو، یہی چاہتا ہے دل. انسان نے کیا کرتا ہے، کہاں جانے والا؟ جنت پہ جانے والے دوزخ پہ جائے گا. آپ کو مشہور حدیث یاد ہے صحیح بخاری کی کہ ایک سخی انسان دوزخ پہ گیا، ایک عالم قاری قرآن دوزخ پہ گیا، اور اسی طرح اللہ کے نام میں شہید ہونے والا دوزخ پہ گیا. الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے نکال سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے. صحیح مسلم کی حدیث، قرآن پڑھیں گے لوگ، خوب پڑھیں گے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر پائے گا قرآن، یعنی دل میں نہیں اترے گا. اور جو قرآن دل میں نہ اترے تو پھر انسان کی تربیت کیسے ہوگی، اصلاح کیسے ہوگی، وہ پارسا متقی کیسے بنے گا؟ اور متقی بننے کا سب سے پہلا فارمولا اور نسخہ باہر سے نہیں اندر سے ہے. سبحان، اپنے جسم کو آپ نے پاک صاف کر لیا، لباس کو پاک صاف کر لیا، اپنی گاڑی کو دھو لیا، گھر کو جو ہے پاک صاف کر لیا، چنا پانی ڈال دیا، لیکن دل کو گدلا رکھا، میلا رکھا، خدوتوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ، دشمنیوں کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، حسد کینے کے ساتھ. تو بھلا بتاؤ کہ ہم کیسا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. ہمارے دربار میں، ہمارے ہاں نجات صرف انہی کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر، صاف و شفاف دل لے کر، پاکیزہ دل لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، اور دل پاک ہو گیا تو سمجھو کہ ہم سب پاک ہو جائے گا، بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ. اور اس سارے کی جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس میں خطائیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو. ایک بندوں سے خطاب نہیں ہے، گناہگار بندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندیوں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کبائر بھی کیے، صغائر بھی کیے. ہم کو پتہ ہی نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو. کیسے گناہ کرتے ہیں ہم؟ تو سب سے زیادہ گناہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے ہی کرتے ہیں. زبان سے سب سے زیادہ گناہ سرزر ہوتے ہیں. ابھی آپ کو سرزری کو بتایا جائے گا کس طرح ہوتے ہیں. تو حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. یہ کیفیت یہی آج صورتحال کم و بیش ہمارے معاشرے میں ہے. خوب پڑھا جا رہا ہے قرآن، خوب سنا جا رہا ہے، بلکہ شبینوں پر شبینے ہو رہے ہیں. قرآن کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے، قرآن کی سماعت عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے. ہر حرف پہ نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن قرآن کے نزول کا سب سے عظیم مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، اپنی زندگی اس میں تلاش کی جائے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، یہ کتاب مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. زبان سے تو الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہے. ہم نے ایک حضور لٹکا کر رکھا ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں، ہماری زبان عربی نہیں. یار اللہ کے دربار میں یہ حضور کام نہیں آئے گا. تمہاری زبان انگلش کو نہیں تھی، اردو تھی، تیلگو تھی، فلاں تھی، لیکن تم نے دوسری زبانوں پر بڑی مہارت حاصل کر لی. کس لیے؟ تاکہ دنیا بٹورے، دنیا حاصل کرے. اور عربی زبان، قرآن کی زبان، اہل جنت کی زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، زبان عربی کے تعلق سے سارے مسلمانوں نے اللہ ماشاءاللہ حضور بنا دیا ہے. ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن ہماری زبان ایسوں کے بارے میں قرآن ملامت کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس آیت کی تفسیر میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قرآن پڑھنا لیکن نہ سمجھنا قرآن کو چھوڑ دینے کے برابر. قرآن کو چھوڑ کر دوسری ناولوں میں، واہیات میں، ایسی کتابوں میں لگ جانا قرآن کو چھوڑ دینا.
انتخاب کا حج ہم نے کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن سننا ہے، ثواب کمانا ہے، اچھے انداز سے یقیناً پڑھنا ہے، تبدیل سے تجویز سے پڑھنا ہے، لیکن سارا معاملہ اسی پر ہے. اس سے ہٹ کر تدبر اور تفکر کا کوئی معاملہ ہی نہیں، سمجھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں. ایک گھنٹہ کھڑے ہوں گے قرآن سننے کے لیے، 10 منٹ جو ہے اس کا ترجمان اس کی تشریح کے لیے لوگ نہیں بیٹھے. یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ ضروری یہی ہے، ضروری یہی ہے. یہ تدبر ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ سامان ہم اپنی تربیت کا بہتر سے بہتر بندوبست کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھتے ہیں. تو بات چل رہی تھی زبان کی، اور یہ زبان جو بے شمار خوبیوں کی مالک اور بے شمار ہلاکتوں کی بھی باعث ہے. اس کو اگر ہم سنبھالنا سیکھ لیں، اس کی تربیت سیکھ لیں، اور زبان کی مشق اور تربیت کوئی معمولی بات نہیں. وقت کے خلیفۃ المومنین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو توڑ مروڑ بتا رہے ہیں. ایک ساتھی نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ کہنے لگے کہ میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھسل جائے. کس طرح تربیت کرتے تھے وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. تو زبان کی ہلاکتوں میں بے شمار ہلاکتیں ہیں، وہ آپ کو ابھی بتائی جائے گی. اس سے پہلے زبان کا صحیح استعمال کرنے کے جو فوائد ہیں اور حقیقی مسلم کی جو پہچان. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی مسلم، پیور مسلم، سچا مسلم، مسلم کامل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی مسلم وہ ہے من سلم المسلمون، کہ جس سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، من لسانه اس کی زبان سے، ويده اس کے ہاتھوں سے. پہلے زبان کا ذکر آیا، اس لیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہاتھ بعد میں چلتے ہیں، زبان پہلے چلتی ہے. اس لیے زبان کو کنٹرول کریں تو ہاتھ رک جائے. من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کون سے مسلمان کا اسلام سب سے افضل ترین ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس کے زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت میں رہے، محفوظ رہے، تو وہ اچھا مسلمان ہے، افضل مسلمان ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان کو کھینچتے ہوئے بتایا کہ یہ بہت خطرناک ہے. اور اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ كتب على ابن آدم نزه من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کی اولاد پر زنا لکھ دیا. ادرک لا محالہ، ادرک ذلك لا محالہ، تو کسی بھی طرح زنا کر کے رہے گا. وزنا العین، زنا مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ عادت آنکھوں کا زنا، النظر غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، غیر عورت کو دیکھنا، یا عورت کا غیر مرد کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا. اور زنا اللسان، زبان کا بھی زنا ہے. المنطق، اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کا زنا کیا ہے؟ زبان سے بے دریغ بولنا، بکوا کرنا، بے تکی بات نکالنا، بے فائدہ بات کرنا. والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس جو ہے تمنا کرتا ہے. بخاری میں پیارے نبی صاحب نے فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا، خاموشی میں ہی نجات ہوتی ہے. لیکن حق کے معاملے میں خاموش رہنے والے کو ابوالکلام آدم نے کہا الشیطان الاخرس، الساکت عن الحق شیطان الاخرس. آپ کو حق بولنے کا موقع آیا، اچھا موقع ہے، آپ حق بول سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈوگلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، یعنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، توڑ مروڑ کے زبان کو حق کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ناحق کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ شیطان اخرس، گونگا شیطان. اور جہاں چپ رہنا ہے چپ رہنے میں ہی عافیت ہے. اور صحیح بخاری کی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی
तस्वीर में पढ़ते हैं तो बताने के लिए 1,00,000 मरतबा हमने पढ़ी है, 1.25 लाख का दस्तरखान हमने बिछाया है। कलिमतान, 2 ही प्यारे जुमले, महबूब जुमले हैं, महबूब है अल्लाह ताला को। हबीबतान इला रहमान, रहमान को बहुत महबूब है। सकीलतान फिल मीज़ान, खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बड़े हल्के आसान हैं लेकिन मीज़ान में, तराजू में बहुत भारी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की ज़ात पाक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, उसकी हम्द के साथ सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला पाक है, बड़ी असमातों वाला है। ये कहते रहने से इंसान बहुत सारी आफतों से, बहुत सारी आफत से बच जाता है। और सबसे इस्लाम, आदमी का सबसे बेहतरीन इस्लाम, मिन हुस्नि इस्लामी मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की सबसे बेहतरीन खूबी है कि लायानी कामों को, लायानी अबस, बेकार, बेफायदा, बेतुकी, बेमकसद, इन बातों से अपने आप को कंट्रोल कर लेने वाला मुसलमान बहुत बेहतरीन मुसलमान। और यही ज़बान आदमी को, अगर उसको सही इस्तेमाल करता है तो सच बोलने लगाती है, और अगर वो गलत इस्तेमाल करता है झूठ लगाती है। इसलिए आदमी क़यामत के दिन जब ये झूठ बोलता रहेगा, युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, तो झूठा लिखा जाएगा, और सच बोलता रहेगा, सच का आदी बनेगा तो सच्चे लोगों में शामिल होगा, और सिद्दीक़ीन, शुहदा के साथ खाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा किसी ने पूछा, क्या मोमिन बखील होता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। क्या मोमिन जो है चोर हो सकता है, चोरी कर सकता है? आपने फरमाया हाँ मुमकिन है। फिर पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मोमिन झूठा नहीं होता, बल्कि मुनाफिक की 3 अलामतें, बल्कि आप देखें तो हदीस में 70 अलामतें बयान की गई, वो टटोल कर देखने हमारे अंदर पाई जाती है मुनाफिक की अलामत। 3 अलामत मैं आपके सामने सही बुखारी हदीस की के हवाले से जिक्र करूंगा। आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां, 3 आइडेंटिटी, पहचान। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बोलता है तो झूठ ही बोलता, सच नहीं बोलता। 99 में 100 में 99 झूठ बोलेगा, 1 सच बोलेगा, और इतना झूठ बोलता है कि लोगों को उसका झूठ भी सच मालूम होता है। ऐसे फन आते हैं, ऐसा आग आता है कि मुनाफिक के वही ज़बादा अखलफा, वादा करता है तो खिलाफ, वादा खिलाता है, वादा खिलाफी करता है। वही ज़बतुल मीना खाना, और अगर अमानत रखी जाती है तो खयानत कर जाता है। और मुस्लिम के, सही मुस्लिम के अल्फाज है, वही ख़ासमा फजरा, जब वो कोई लड़ाई हो जाती है तो गाली गलौज पर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है। और आप ने यह भी घुमाया वही सल्ला व साम, अगर वो रोजा भी रखे और नमाज भी पढ़े और ये चैलेंज भी करे थे अना मुस्लिम, फिर भी वो क्या है ना। इसलिए निफाक का मर्ज बहुत ही खतरनाक होता है जो माशरे को तबाह कर देता है। आज निफाक की बीमारियां, अगरचे के निफाक एतिकादी नहीं है, निफाक की लोग उसमें है, मुसलमान दिल से तो इस्लाम के खिलाफ नहीं होता, लेकिन अमल से जो है निफाक के मर्ज में मुब्तला होता है। और निफाक एतिकादी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकों में पाया जाता था, उस निफाक में और आज के मुसलमानों के निफाक में फर्क है। अमल का निफाक है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, ऐब बकता है। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि आदमी के झूठा होने की इतना काफी है, हर सुनी हुई बात को, युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, हर सुनी हुई बात को बयान करता हुआ फिरे। जांच लेना चाहिए कि जो बात सुनी है कुरान सुन्नत की मुवाफिक है या नहीं है। और अल्लाह के नबी को झूठ बोलने वाला तो जहन्नम का मुस्तहिक है। नबी साहब ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स मुझ पर अमदन झूठ बोले, मैं झूठी रिवायतें बयान करे अल्लाह के नबी साहब की तरफ, वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आज हमारे माशरे में झूठी रिवायतों का बहुत चलन है, ज़ईफ़ रिवायतें, मौज़ू रिवायतें, अगर उनको बता दिया जाए तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं। हालांकि कुरान में बताया गया कि सच्ची बात को इख्तियार करो और नबी की बात झूठी नहीं हो सकती।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا سچ بتایا. اسی لیے محدثین نے اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی صحیح حدیثیں جمع کرنے کی اور جھوٹی روایتوں کو موضوع روایتوں کو الگ چھانٹ کر رکھ دیا. اور معاشرے کا ایک کثیر طبقہ جو ہے ان کا پورا دار مدار ان کا پورا جو ہے عالم اسی پر ہے, اسی پہ ڈپینڈ ہے پوری زندگی پر موضوع روایت پر. اب کس کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں سارے معاشرے میں صحیح حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو جھٹلاتے ہیں اور صحیح حدیث ہی دین ہے, موضوع روایت دین نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اکثر گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو جھوٹ کے عادی بنا دی, مائیں اپنے بچوں کو جھوٹا بنا دی. بچے جھوٹ کیسے بولتے ہیں یا انسان جھوٹا کیسے بنتا ہے, اس کی جو پرورش کی بنیاد ہے وہ اس کی ماں ہے. ماں جھوٹی ہے بچے کو جھوٹا بناتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں, ان کی والدہ محترمہ سچی تھی, انہوں نے اپنے بچے کو یہ تاکید کی بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا. 30 اشرفیاں دے کر ان کے لباس میں اسے باندھ دیا اور ایک ڈاکو نے انہیں پکڑا, پوچھا کیا تمہارے پاس دینار ہے درہم ہے, کہا کہ ہاں ہے. پیٹرول لینا کہ نہیں ملا. آخرکار بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا تو انہوں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ چیز تھی. تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے اس لیے کہ یہ چیز تلاش کرنے کے بعد نہیں ملی تھی. کہنے لگے کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک وقت کے بہت بڑے ولی بنے. تو سب سے پہلے مائیں اپنے کو سچ بولنا سکھائیں. ابا جان اپنے بیٹے کو یہ نہ بتائیں کہ بیٹے جا کے بولو ابا گھر میں نہیں. دوست کا فون آتا ہے فون اٹھا کے بیٹے کو دے دیتے, بیٹا جو ہے کبھی جو ہے سچ بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اگر جھوٹ میں پرفیکٹ ہے پکا جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ ماں نے پکا جھوٹ سکھایا. تو اب معاملہ کیا ہوگا معاشرے میں جب جھوٹ کا چلن ہوگا تو پوری زندگی کی نیا جھوٹ پر ڈوب جائے گا اور مومن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم سچے دین کے علمبردار ہیں. کونوا مع الصادقین کا حکم دیا گیا اور کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس الزام کرنے والے, اس الزام لگانے والے کو قیامت کے دن پورے انسانوں کے سامنے لا کر رسوا کرے گا. اور فحش گوئی, گالی گلوچ, یہ ساری چیزیں جو نفاق کی علامتیں ہیں. اور اسی طرح دو رقعہ پر شر الناس یوم القیامت, قیامت کے دن سب سے شریر بدترین لوگ وہ ہوں گے ذو الوجہین, دو چہرے والے. دو چہرے والوں سے مراد دو زبان والے ہوں گے, دوغلی زبان والے ہوں گے. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور مومن کی شان کیا ہے؟ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کہ مومن لعن طعن کرنے والا, فحش بکنے والا اور غیر فحش بکنے والا نہیں ہوتا. اور عورتیں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی لعن طعن کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا. پوچھا گیا کیوں؟ بیما یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تکسرن اللعن تکفرن العشیرہ. دو سبب عورتیں جہنم میں جاتی ہیں, دو سبب بتائے. زبان کا غلط استعمال, لعن طعن کرتی ہے, کوستی ہے اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. شوہروں کی ناشکری. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ابھی کیا ہے رمضان عید آنے والی ہے, ابھی صرف 2 ہی ڈریس ہے میرے پاس, ابھی کب دلائیں گے تم؟ 2 ڈریس کافی نہیں ہے. اب عورتیں شاپنگ پر شاپنگ کرتی ہیں اور شوہر کو جو ہے کنگال بنا دیتی ہیں اور کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں, ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہر کو. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی حرام کی ہے. وادی البنات اور اولاد کو, بچیوں کو درگور کرنا, زندہ درگور کرنے سے. وہ منعین وحاد اور کسی کو دینے سے بجانے سے. وہ کری حلقوں قیل و قال, اور قیل قال سے منع کیا گیا. کثرتی سوال اور زیادہ سوالات کرنے سے. وہ اضاعت المال, اور
مال کو ضائع کرنے سے۔ اس لیے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنے، زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے، زبان کو اپنی ہر قسم کی غلطوں سے، قدورتوں سے، نفرتوں سے پاک صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر وقت کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے میری مدد فرما علی ذکرک کہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں اور زیادہ سے زیادہ تیرا شکر گزار بندہ بنوں، وہ حسن عبادتک اور بہتر انداز میں عبادت کر کے تیری خوشنودی کا مستحق بنوں۔ الہ العالمین ہم سب کو ان نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی نفرتوں سے، ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، ہمارے صوم و صلات کو رب العالمین قبول فرما، ہم سب مسلمانوں کو متحد و منظم فرما دے، ہمارے اندر دینداری پیدا فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک اور نیک بنا دے، ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار بنا دے، ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ نیک متقی پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اے الہ العالمین جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، جو کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں الہ العالمین اسے کتاب و سنت کا متوالا بنا دے، جو تیرے نبی سے دور ہیں ان کو نبی کی محبت، نبی کی اطاعت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا، متقی پرہیزگار بنا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، قیامت کے دن ہماری غفلتوں پر، ہماری نادانیوں پر، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔